السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معزز مصلیان نظام، آپ سب کو تو معلوم ہے کہ بے عیب نام جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ صرف ایک ہی ذات کائنات میں ایسی ہے یا پھر اس کے حکم سے کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن سے غلطی کا صدور نہیں ہوتا۔ تو اسی بات پر مجھے ایک مزاحیہ واقعہ یاد آیا۔ وہ جو جگہ ہے جہاں کھڑا ہوا جاتا ہے، کبھی کبھی تو آنکھ کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ وہ اتنی عظیم الشان جگہ ہے۔ رتبے کا خیال رکھنا، کلام پاک کی ترتیب کا خیال رکھنا، اور پھر رکعتوں کی تعداد کا خیال رکھنا، تو ایک سے نوٹ سے چیز ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے اور سننے والے بھی دوست تھے۔ تو ایک آیت انہوں نے 15ویں پارے کی آیت کل عبادی یقول التی ہی احسن یہ شروع کی۔ اب شروع کرتے ہی اس کا اختتام، اس کا اینڈ معلوم نہیں ہو رہا ہے، کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ کل عبادی یقول التی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ یاد نہیں آ رہا ہے، کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اور جو پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان کو بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ مجھے بتانا کیا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے غلط پڑھا، ایک مرتبہ انہوں نے غلط بتایا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے غلط پڑھا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے غلط بتایا۔ اب ان کو بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلط بتایا جا رہا ہے۔ اب پھر انہوں نے وہی آیت ریپیٹ کی اور پھر غلط پڑھا۔ اب یہ نیت بندھی ہوئی ہے اور نیت بندھے بندھے بول رہے ہیں، نہیں بھائی نہیں، نماز میں بول رہے ہیں، ارے نہیں۔ اب پورا مجمع ہنس پڑا۔ اب وہ سنانے والے بھی اتنے زیادہ مبہوت ہو گئے، وہ رکوع میں چلے گئے، اور رکوع سے جب اٹھے تو ان کے منہ سے نکلا سمیع اللہ اکبر۔ تو پوری نماز وہیں خراب ہو گئی۔ مقتدی ہنسنے لگے، سننے والے کو ہنسی آ گئی۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ جس کو بولتے ہیں، اچھی عادتیں ہیں، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے، اسی لیے شرط لگا دی یہاں پر کہ ہر ایک نعوذ باللہ آئیڈیل نہیں مانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور ختم نبوت کے پہرے دار بھی اپنے آپ کو بنتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت یہاں پر ذکر کی ہے بہت ٹف ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر ایک معاملے میں معیار ہم اللہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنائیں، بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے متقی نہیں بنا پاتے، اسی لیے اسپیشل کہا۔ آپ نے آیت بہت مرتبہ مقررین حضرات کے منہ سے سنی ہوگی، اور اس کا صحیح مطلب بھی وہی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو آئیڈیل ہے ہمارے لیے، وہ ہر حکم میں ہے۔ لیکن کیسا حکم؟ شرعی حکم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام دنیا میں اپنی پرسنل زندگی میں کیے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم وہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی سواری کی ہے، وہ پرسنلی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یا پھر اس وقت کی ضرورت تھی۔ آج کی ضرورت کے اعتبار سے جو چیز جس طرح سے اس کی نیابت کر سکتی ہے تو ہم وہ استعمال کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر گھڑ سوار نہ بن سکا ہو تو وہ سنت کے خلاف نعوذ باللہ مرا ہے۔ جس طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مدینہ کے کھجور کے باغوں کے پاس سے گزرے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کھجور میں جو نر کھجور کے درخت ہوتے ہیں ان کے کچھ شاخیں کاٹ کر مادہ کھجور کے جو پیڑ ہوتے ہیں ان میں ڈال رہے ہیں، اور ان کے گمان کے مطابق یہ عمل کرنا کھجوروں میں اضافے کا سبب ہوتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ اس طرح کھجوریں زیادہ آتی ہیں، اور واقعتاً آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گویا کہ یہ اپنے گمان میں دو پیڑ کا آپس میں نکاح کر رہے ہیں، نر کھجور کی شاخوں کو کاٹ کر مادہ کھجور میں گھسا رہے ہیں، اور مادہ کی کھجور کے خوشے کاٹ کر نر میں گھسا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام صحابہ کرام نے وہ عمل بند کر دیا۔ اب جب سال گزرا، فصل کٹنے کی باری آئی تو کھجور ندارد، پیڑ پر کھجور کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ تو تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ، وہ جو عمل تھا جس کو ہم کرتے تھے، ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن تب کھجور زیادہ آتی تھی، اور آج ہم نے دیکھا ہے جب فصل کٹائی کا موقع آیا تو کھجور تو بالکل ہی کم ہے، بڑا نقصان ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، ارے بھائی دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو سکتے ہو، تم مجھ سے زیادہ جانکاری رکھنے والے ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں لگ رہا تھا کہ نہیں وہ کام ایسا ہے کہ اس سے کھجوریں زیادہ آتی ہیں تو تم ویسا ہی کرنا شروع کر دو، میں نبی تمہارے شرعی معاملات میں ہوں، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پھر سے وہی عمل شروع کر دیا، اگلے سال پھر کھجور بہت زیادہ آنے لگی، اور آج تک بھی عرب میں وہی دستور ہے، مزدور باقاعدہ وہ لگاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ جب کھجور آنی شروع ہوتی ہیں تو نر کھجور کی جو شاخ ہوتی ہیں ان کو مادہ میں ڈالتے ہیں اور مادہ کے نر میں ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو سنجیدگی کے خلاف ہو، متانت کے خلاف ہو، صدق گوئی کے خلاف ہو، اسی طریقے سے ہوشیاری اور حکمت کے خلاف ہو۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کی جائے تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ جیسے بہت سارے انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے وہی کھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہی چن چن کر کھاتے ہیں۔ جیسے کدو کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو بہت سارے اکابر اپنی روز مرہ کی سبزی میں کدو کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لنگی پسند تھی اور پیجامے کو بھی پسند فرمایا تھا، تو بہت سارے علماء جان بوجھ کر ہفتے میں 1-2 دن لنگی بھی پہنتے ہیں، پیجامہ بھی پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالانکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک معاملے میں فالو کرتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، اترے اور ایسے ہی استنجا کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ اب خادم نے پوچھا حضرت آپ نے تو کپڑا بھی نہیں ہٹایا، آپ ایسے ہی میرے سامنے ہی بیٹھ گئے، مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم پردے میں چلے جاؤ مجھے حاجت پوری کرنی ہے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ اب پھر سوار ہو کر پھر چل پڑے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں دیکھا کہ یہاں پر رکے اور آپ نے یہاں پر قضاء حاجت فرمایا تھا، یہاں پر اپنی ضرورت پوری کی تھی۔ تو مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسی طرح کا عمل کر لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمل جو شرعی عمل نہیں تھے، اگر ان کی بھی کوئی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ہر ایک چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے۔ جسے ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی گناہ کرنے جا رہے ہو، تم کسی کے درمیان فیصلہ کرنے جا رہے ہو، تم کسی کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے جا رہے ہو، ارادہ کر رہے ہو، تو فوراً یہ دماغ میں لے کر آ جاؤ یہ بات کہ اگر میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یا میرے سامنے حضور ہوتے تو وہ کیا ارشاد فرماتے؟ کیا حضور کا بھی یہی رویہ ہوتا؟ کیا اگر حضور میرے سامنے موجود ہوتے تب بھی میرا یہی رویہ ہوتا؟ اگر یہ بات دماغ میں آ جائے تو بہت سارے گناہوں سے تو انسان یوں ہی رک جائے۔ اب جھگڑا فساد ہو رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں باتیں ہو رہی ہیں، کسی ایک کے دماغ میں بھی اگر آ جائے کہ اگر مسجد رحمانیہ میں فرض کر لیجئے حضور کا زمانہ ہوتا، حضور موجود ہوتے، تو کیا ہم اتنی آواز سے بول سکتے تھے؟ نہیں بول سکتے تھے۔ تو جو نہیں بول سکتے تھے وہی اصل دین ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے ہوتے تو کیا ہم اپنے کسی ساتھی کو لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ دے سکتے تھے؟ تو آپ کا نفس خود آپ کو فتویٰ دے گا کہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو جب نہیں دے سکتے تھے وہی اصل دین ہے، اور یہ جو تم کرنے لگے ہو یہ صرف غصے کے الفاظ ہیں۔ دو انسانوں کے درمیان فیصلہ کرانے کی بات آ گئی، اللہ نے اس قابل بنا دیا، یا کسی جگہ کی کوئی ذمہ داری آپ کو سپرد کر دی گئی، کہیں کا صدر بنا دیا، کہیں کا نگراں بنا دیا۔ اب آپ کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوتا، فرض کیجئے کہ مجھے بھیجنے والے حضور ہوتے، تو کیا میں تب بھی یہی فیصلہ کرتا؟ اگر آپ کا نفس گوارا کر رہا ہے کہ ہاں میں تب بھی یہی فیصلہ کرتا، تب وہ فیصلہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضور کے سامنے میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کیسے فیصلہ کر سکتا تھا، تو پھر وہ اصل دین ہے، اور جو تم کرنے جا رہے ہو یہ خاندانی حمیت ہے، عہدے کو بچانے کے لیے تمہارے جھوٹے الفاظ ہیں۔ اولاد بگڑ رہی ہے، بچوں پر غصہ آ رہا ہے، آپ فوراً سوچئے کہ اگر حضور ہمارے زمانے میں ہوتے یا ہماری جگہ ہوتے تو ان بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، کیسے انداز سے پیش آتے۔ جو بھی آپ کا نفس آپ کو فتویٰ دے وہی اصل دین ہے، اور جو تم کرنے جا رہے ہو یہ گناہ کی بات ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونے کی ایسی مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو عام طور پر اس آیت کی تفسیر میں بتائی نہیں جاتی، اور شاید آپ نے پہلی ہی بار سنی ہو۔ تو اس لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم راستہ اختیار کرتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور کردار سے ہم ہدایت پاتے ہیں، وہیں ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فوراً سوچئے کہ نہیں، میں حضور کا امتی ہوں، آپ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، میرے تمام اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ سن کر اگر تکلیف میں چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ تو وہی اصل دین ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ ہر چیز میں ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، اسی طرح گھر میں ہمیں کیسا برتاؤ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں باہر اتنے اچھے ہیں کہ ایسا دل کرتا ہے ان کو تبلیغی جماعت کا امیر بنا دیا جائے، لیکن گھروں میں جب ان کی ہم حرکتیں سنتے ہیں، ان کی بیوی اتنی پریشان ہے، ذرا سی بات پر تماچے، ذرا سی بات پر دھمکیاں، بچوں پر تنبیہ، بچوں کو تماچے، بچوں کو گالیاں،
باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ صلی اللہ سبحان اللہ والا روپ ہے۔ تو اس لیے جو اندر ہے وہی باہر، جو باہر ہے وہی اندر، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم، اسی لیے یہاں پر کیا شرط لگائی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی مومن کامل۔ تو جو مومن کامل ہوگا وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے آئیڈیل کو فالو کرے گا، چھانٹے گا، ڈھونڈے گا کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ ابھی بہت سارے احباب ہیں ایسے، بہت سارے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً واٹس ایپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، ایسا کرنے جا رہا ہوں، کہیں کچھ حدیث میرے خلاف تو نہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی تو نہیں جو میرے ارادے کے خلاف ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حکم دیا ہو۔ بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک معیار انسان کو سیٹ کرنا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے بعد فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تو ہمیشہ سچ ہی بات کرتے ہیں۔ اب ایک اور آیت آگے چل کر مسئلہ نمبر 2، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنت تردن الحیات الدنیا، کچھ انبن ہو گئی حضور کی بیویوں کے ساتھ، ہوتا ہے گھریلو جھگڑے، گھریلو آنا کانیاں، آپس میں ازواج مطہرات کی نوک جھوک پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ حضور کو بڑی تکلیف ہو گئی اور ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اے میرے نبی یوں کہیے اپنے ازواج سے، کل ازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو جیسا کہ تمہارے عمل سے لگ رہا ہے تو آؤ میں عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کروں اور تم کو کچھ نفع دوں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کو طلاق دیتے تھے عورت کو یا اس سے علیحدگی اختیار کرتے تھے تو ایک دم دشمن بن کر نہیں، پیار سے، محبت سے، اور اسی طریقے سے جب روانگی ہوتی تھی تو اس کو کچھ جوڑے بھی عنایت کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، امتعکن، آؤ میں تم کو کچھ متاع دوں اور تم کو اچھے انداز سے علیحدہ کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، دار آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایسے ایسے تمہارے لیے سامان مستی موجود ہے جنت میں جن کی آہٹ کسی کان نے نہیں سنی، جن کا تصور کسی دماغ میں نہیں آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تمام ازواج مطہرات بڑی غمزدہ ہوئیں، سب کی سب رونے لگی، یا رسول اللہ غلطی معاف ہو، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کیجئے، آپ بھی ہمیں معاف کیجئے، بھلا ہم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی میں کیوں کھو جائیں۔ تمام کی تمام رونے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم بیان کرتے ہیں، بظاہر اس کے مخاطب ازواج مطہرات ہیں، لیکن یہ حکم ہر ایک صورت میں، ہر ایک کنڈیشن میں، جو کنڈیشن اس سے ملتی جلتی ہوگی ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ کیا حکم ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بھی ایسا فحش اور برا کام کرے کہ جو ناپسندیدہ ہو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ من جاء بالسیئہ فلہ مثلہ، کہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو صرف ایک گناہ ہی اس کو ملتا ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا کہ چونکہ تمہارے درجات، تمہاری عبادات، تمہارے نوافل دیگر عورتوں کے مقابلے میں بڑھے ہوئے ہیں، جنت میں تمہارے لیے ایک الگ مقام ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے اگر گناہ کی کوئی بات سرزد ہوگی تو گناہ بھی ڈبل ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا،
اور یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رعایت کریں گے، ہم تو حضور کی فیملی سے ہیں، نہیں، یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کی عورتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سارے انبیاء کے بیٹے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے کافروں کے بیٹے ہیں جو نبی ہوئے ہیں جنت میں جائیں گے۔ پوری قوم کو ہدایت پر لے کے آ گئے، اپنا بیٹا نہیں سنورا، باپ نہیں سنورا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ اب یہ قاعدہ ہے، تو یہ قاعدہ اپلائی کیسے ہوگا ہر جگہ پر؟ ہر ایک ایسا شخص، آپ دنیا میں بھی دیکھیے، ایک غلطی باہر کا آدمی کرتا ہے تو آپ یہ کہہ کر معاف کر دیتے ہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، ہمارا بھتیجا ہے، ہو جاتی ہے غلطی۔ وہی غلطی آپ کا بیٹا کرتا ہے تو آپ ایک نہیں، اس کو ڈبل ماریں گے۔ تو گھر کا آدمی ہے، جو تو ساری بات کا علم ہے، پھر بھی ایسی حرکت، پرسوں بھی تجھے سمجھایا، لاسٹ فرائیڈے کو تجھے سمجھایا، پھر وہی حرکت۔ تو جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے، اسی نظام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے نبی کی عورتوں، یاد رکھو اگر فحش گناہ ان کو ڈرانے کے لیے، ایسا نہیں کہ وہ فحش کام کرتی تھی نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ وہ کھلا گناہ کرتی تھی نعوذ باللہ، لیکن جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی بات بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا وہ ساتھی جس پر آپ نے زندگی بھر سب کچھ لٹایا، وہ ذرا سی غداری کر جائے آپ کی زندگی میں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور ایک ان نون پرسن ہے، کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے، وقت پر اس نے دھوکہ دے دیا، تو آپ کو زیادہ احساس نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر گناہ عظیم کا ارتکاب کرو گی تو تمہارے لیے ڈبل گناہوں کا یاد رکھنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تنبیہ ہو گئی، بہت ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو عورتوں کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے اوپر بڑی سختیاں ہو رہی ہیں آج کل، ہمیں بڑا ڈانٹا جا رہا ہے آج کل، تو فوراً تمام عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ایسا نہیں ہے، اجر میں بھی تم برابر ہو، عبادات میں بھی تم برابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اور مرتبے میں بھی تم برابر ہو، اسی طریقے سے جس طرح سے دنیا میں تم برابر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، کہ ایسا نہیں ہے، تمام مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، تمام مؤمن مرد حضرات، عورتیں خواتین، والقانتین والقانتات، اللہ کی طرف لو لگانے والے مرد حضرات، عورتیں اور خواتین، والصادقین والصادقات، سچائی اختیار کرنے والے مرد اور خواتین حضرات، والصابرین والصابرات، اور مصائب پر صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں خواتین حضرات، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں یعنی خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والیاں یعنی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور کرنے والی عورتیں یعنی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور خواتین حضرات۔ تو کیا ہے ان کے لیے؟ اب رزلٹ ہے، اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے دعوت کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری افطاری فرسٹ فلور پہ ہوگی اور جو خاص ہے ان کی سیکنڈ فلور پہ ہوگی، نہیں، سب کے لیے برابر انتظام ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی مغفرت فرمائیں گے تو آپ کی بھی مغفرت فرمائیں گے، ان کو بخشیں گے تو آپ کو بھی بخشیں گے، جو کنڈیشنز ان کے لیے ہے وہی آپ کے لیے ہے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر آگے ایک خاص مسئلہ نمبر 5، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن کے لیے یا کسی مومن عورت کے لیے، خواتین کے لیے،
اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے پھر چوں چاں کرنے کا کوئی اختیار کسی کو نہیں۔ اللہ کا اگر نام آ گیا، حضور کی اگر حدیث آ گئی تو بس اب خاموش ہو جانا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو کہا کہ قرآن میں تو یوں لکھا ہوا ہے، تو آپ کے قدم رک جانے چاہیے۔ ایک قدم بھی اگر جاننے کے باوجود آپ نے بڑھایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جرأت دکھائی۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے، کوئی چیز یا کوئی کام یا کوئی بات بولے جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ حضور نے زیادہ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہیں بولتے تھے جتنا تو بولے جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ کام کی بات بھی تم کو بتا رہا ہو، اگرچہ تم کوئی بہت ہی اہم بات ڈسکس کر رہے ہو، فوراً خاموش ہو جانا ہے، کم سے کم کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جانا ہے۔ یہ بھی اطاعت کا ایک درجہ ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مومنہ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا اب وہ اپنی رائے دے۔ اوقات کیا ہے قرآن کے سامنے اپنی رائے دینے کی، اوقات کیا ہے حدیث کے سامنے اپنی رائے دینے کی۔ اور سن لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ بڑی گمراہی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بڑی گمراہی کہتے ہیں کفر کو، نعوذ باللہ۔ بڑی گمراہی کہتے ہیں شرک کو، بڑی گمراہی کہتے ہیں دائمی فسق و فجور کو۔ تو اگر کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو جان کر ریجیکٹ کرتا ہے، جان کر، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، اسی وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے وہ، اسی وقت ایک منٹ کے لیے بھی ایمان نہیں بچا۔ اور اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے میں ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مصلحتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بھی بڑی گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی ہے کہ نعوذ باللہ آہستہ آہستہ یہ گمراہی بھی کفر کے قریب تر کر دے گی انسان کو۔ تو تمام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ کل کی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے لیے خاص طور سے دعا کرے۔ کمبخت، بہبود، مکار اور حرام خور، کلام پاک نے جتنے بھی سخت ان کے لیے استعمال کیے ہیں، جتنے بھی سخت ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ شاید کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن نہیں، وہ بالکل نپے تلے الفاظ ہیں، بلکہ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ کم ہیں ان کی کمبختوں کی شان میں، اور بھی زیادہ سخت اور بھی زیادہ حرام خوری ان کے مزاج میں داخل ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امن کا معاہدہ ہوا کیا، اصل میں معاہدہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ یہ حملہ جو کر رہے تھے ان کے تمام حملے بیکار جا رہے تھے۔ غزہ سے جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے آس پاس کی بستیوں میں رہنے لگے تھے، تو اچھی خاصی لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی بستی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب یہ کوئی بھی حملہ کرتے تھے، کوئی بلڈنگ تباہ ہو جاتی تھی، کوئی مسجد مسمار ہو جاتی تھی، جانی نقصان کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ ان کو چاہیے جانی نقصان، تو اس جانی نقصان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا۔ ابھی معاہدہ کیا تھا 2 ہفتے پہلے، آپ کو معلوم ہے، پکا معاہدہ 3-4 کنٹریوں کو بیچ میں لے کر معاہدہ کیا، اب ہم امن سے رہیں گے، اور یہاں کے باشندوں کو اختیار ہے کہ اپنی پوری بلڈنگیں بنا لیں، عمارتیں بنا لیں، جو بھی نقصان ہے اس کو اقوام متحدہ دیکھے گی۔ اب تمام لوگ جو آس پاس کی بستیوں میں رہنے لگے تھے جا کر حملوں سے بچنے کے لیے، انہوں نے سوچا کہ اب تو پکا معاہدہ ہو گئے، وہ تمام کے تمام آ کر واپس اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانات میں رہنے لگے۔ اب جب رہنے لگے تو ان کو پتہ چل گیا کہ سارے کے سارے واپس آ گئے، پھر بمباری شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 500 سے زائد ہلاکتیں پہلے ہی حملے میں ہو گئی، کیونکہ جہاں بھی بم گرتا ہے وہاں پر بچے ہیں،
عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو اپنی راحت کی سانس لے رہے ہیں کہ اب صلح ہو گئی، وہی یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور وہی ان کو خون خرابہ اتنا پسند ہے۔ ایسی قوم ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کلام پاک میں جگہ جگہ پر ان کی مکاریوں کا ذکر ہے، ان پر لعنت ہے، ملامت ہے، قیامت تک کے لیے یہ ذلیل اور خوار ہے اور رسوا ہے، اور انہی کمبختوں کی حرکتوں کی وجہ سے قیامت کا وقوع ہوگا، اور انہی کمبختوں کی وجہ سے دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کے جو پہلے حامی ہوں گے وہ یہی لوگ ہوں گے۔ اتنی خطرناک قوم دنیا کے کسی تختے پر پیدا نہیں ہوئی۔ ہٹلر نے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بطور ایگزامپل کے چھوڑ دیا تھا، اور لکھا تھا باقاعدہ اس نے کہ ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں جو مجھے گالیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے وہ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں نے ان کو کیوں مارا ہے، ورنہ تو اکثر خاتمہ اس نے کر دیا تھا دنیا سے ان کا۔ لیکن اتنی بری قوم، نہ کسی وعدے کا ان کو خیال ہے، نہ کسی معاہدے کا ان کو خیال ہے، غریب بچوں پر، بوڑھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 13 مہینے کے، 14 مہینے کے، گود میں ان کی لاشوں کو لے کر ان کی مائیں چاروں طرف پھر رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بس ایک ہی نعرہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اگر ہم امت مسلمہ کی خاموشی تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیڈران کی خاموشی آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے ان کی غفلت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ صرف دعا کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ آخر عشرے کی شروعات ہے، الحمدللہ مغرب کے بعد شروع ہو چکا ہے، تو ہر ایک نماز میں، ہر ایک ذکر میں، ہر ایک لمحہ ان کو یاد رکھیں، تاکہ روز محشر اگر وہ گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو بچنے کا کوئی راستہ قسم خدا کی نہیں ہے۔ امام حرم نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ اے مسلمانوں کے رہنماؤں اور اے مسلمانوں کے قائدین، قسم سے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول کر رہا ہے، نہ تمہارے روزے قبول کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، اور ان حضرات سے خصوصی درخواست ہے جو اس معظم اور محترم عشرے کی بدولت اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ دعائیں اپنے لیے کریں گے، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے کریں، کچھ اسی طرح کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، کیونکہ یہ تمام احوال جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ خوش و خرم ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تمام خستہ حالی پیدا ہونے میں ایک ہفتے کا بھی وقت نہیں لگے گا۔ غزہ میں جو مسلمان آج سڑکوں پر ہے، 10 بلڈنگوں کے مالک وہ لوگ تھے، اور ان کا رینٹ جو ایک آدمی کا رینٹ ہوتا تھا وہ کم از کم 50-55 لاکھ سے باہر کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، ان کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو لگژری لائف اپنی جی رہے تھے، لیکن شریعت کو انہوں نے مقدم رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بستر ڈال کر یہ سوئیں گے ہم وہیں سوئیں گے۔ ظالم نے نہیں دیکھا کہ کون امیر تھا کون غریب، ظالم نے نہیں دیکھا ان کا فرقہ کون سا تھا، تمام بلڈنگوں کو مسمار کر دیا گیا، اور آج وہ ایک ویران بستی نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری کلپس وغیرہ آتی ہے، بڑی خستہ حالت ہے۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم اچھی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے کچھ مسلمان بھائی فلسطین میں مولا کریم بھوک مری کا شکار ہیں، مولا کریم فاقے سے ہیں، مولا کریم ان کو اپنے بچے دفن کرنے کے لیے جگہ تک نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ مولا کریم یہ آزمائش کچھ زیادہ ہو گئی، مولا کریم ہمارے اعتبار سے یہ آزمائش بہت زیادہ ہو گئی، اپنا خصوصی فضل فرما۔ مولا کریم غیب سے مدد فرما، ظاہری اسباب منقطع ہو چکے ہیں، مولا کریم قوم کے لیڈران سوئے ہوئے ہیں، مولا کریم آپ اپنی نصرت عطا فرمائیے۔ مولا کریم
ان کم بختوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے یا پھر ان کو ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم خیر کے معاملے فرما، مولا کریم تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما۔ مولا کریم ہمارے مختصر سے دعاؤں کو اپنے لاڈلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔